بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو بھی شخص اپنے مذہب سے، اپنے اسلام کے مذہب سے پھر جاتا ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین اسلام سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو ایمان والا بنا کر پیدا کرے گا، ایمان والا بنائے گا، جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. ایمان والوں کے سامنے تواضع عاجزی اختیار کریں گے، لیکن کافروں پہ سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے ہی اپنا فضل عطا کرتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اربوں خربوں نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے قیمتی، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت. دنیا کی تمام نعمتیں اس ایمان کی دعوت کا، نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کسی کے پاس دنیا کی اور دنیا کے عیش و عشرت کی، دنیا کے آرام اور راحت کی ساری چیزیں موجود ہیں، روپیہ پیسہ بھی ہے، کار بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا غریب ہے، فقیر ہے، بیچارہ بیمار ہے، اور لوگوں میں اس کو کوئی عزت نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو دنیا والوں میں یہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے. اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے. اس لیے کہ ایمان کی حالت میں اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو بس اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتمے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو ایمان کے ماحول میں رہتا ہے، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو کفر ہی کے ماحول میں رہتا ہے اور کفر ہی پر اس کا اختتام، اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جو ایمان کے ماحول میں رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا بدنصیب ہے. اور آپ نے فرمایا چوتھا وہ آدمی ہے جو کفر کے ماحول میں رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ایسے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، کرسچن تھا، اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اس کو حفظ یاد ہو گئی، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھتا تھا، کاتب وحی تھا. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد وہ کافر ہو گیا، پھر دوبارہ عیسائی ہو گیا. اس کے بعد جب وہ مر گیا تو
اس کے جاننے والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ دوسرے دن صبح کو دیکھا تو اس کی لاش زمین کے اوپر تھی۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے غصے میں آ کر اس کو جو ہے قبر سے اکھاڑ کے نیچے اوپر پھینک دیا ہوگا، کیونکہ وہ ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے دوبارہ انہوں نے کیا کیا، اور بھی اچھی طرح سے اندر گڑھا کھود کے دفن کر دیا۔ دوسرے دن صبح کو دیکھا تو پھر بھی لاش زمین کے اوپر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ضرور مسلمانوں ہی کا کام ہے، تو پھر کیا کیا، ایک ایسی جگہ جہاں بالکل محفوظ جگہ تھی، کوئی اندر نہیں جا سکتا، وہاں جا کے اس کو گڑھا کھود کے دفن کیا۔ جب تیسرے دن صبح کو دیکھا تو پھر بھی لاش اوپر تھی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ چونکہ اس نے اسلام سے اپنے آپ کو پھیر دیا، اسلام سے چونکہ پھر گیا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد وہ بھی عاجز ہو کے چھوڑ دی۔ دیکھیے سورہ بقرہ یاد ہو گئے، آل عمران یاد ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، حتیٰ کہ کاتب وحی تھا، لیکن اس کا اختتام، اس کا خاتمہ کس پر ہوا؟ کفر پر ہوا۔ اسی طرح سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا، جسے ہم مارواڑی بولتے ہیں، جو قرض میں دیتے ہیں، سودی قرضہ دیتے ہیں، ویسا آدمی ایک تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بنیا، وہ مارواڑی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا، اے لالا جی آپ یہاں، یعنی ایمان کے بغیر تو جنت میں نہیں آ سکتے، آپ کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا، مولوی جی میں نے مرنے سے پہلے ان کہی کہہ ڈالی، یعنی میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، میں دیکھتا تھا کہ ایمان کیسا ہے، اسلام کیا ہے، آپ کو دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ مرنے سے پہلے ایک دو دن پہلے میں نے کیا کیا، کلمہ پڑھ لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نجات ملی۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ایمان بچا کر ہم دنیا سے چلا جائیں، یہ بہت بڑی نصیب کی بات ہے۔ اب آج کل ایسی عظیم الشان نعمت اور دولت جو ایمان کی دولت ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی بہت ساری کوششیں ہو رہی، بہت ساری کوششیں ہو رہی۔ اب مرتد اس کو بولتے ہیں، ایسا اسلام سے پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔ عربی میں اسلام کو لا کر اسلام سے پھر جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ارتداد بولتے ہیں۔ ایسے اسلام سے پھرنے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ اب اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں؟ آدمی کیوں دین اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ سے وہ دین اسلام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں، جو بھی کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ لوگ منظم سازشیں کر رہے ہیں، بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، بڑی سازشیں کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر۔ ہمارے ملک میں تو کھلم کھلا یہ عظیم مہم چل رہی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کے پتہ نہیں روزانہ کتنی لڑکیوں کو، ہماری مسلمان بہنوں کو جو ہے مرتد بنایا جا رہا ہے۔ جا کر دیکھیے رجسٹر آفس میں، لڑکا مسلمان ہے تو لڑکی غیر، لڑکی جو ہے مسلمان ہے تو لڑکا غیر۔ آئے دن یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی عظیم کوشش ہے، ان کی عظیم سازش ہے۔ باقاعدہ ٹریننگ دیا جاتا ہے غیر مسلم لڑکوں کو، نوجوانوں کو، کہ کیسے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ، آدمی اسلام سے اس لیے پھر جاتا ہے کہ وہ غریب ہوتا ہے بیچارہ، عورت بیوہ ہوتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نہ رشتہ دار خیال کرتے ہیں، نہ آس پڑوس اڑوس پڑوس والے خیال کرتے ہیں، نہ مسلمان تنظیمیں خیال کرتی ہیں۔ گھر میں غربت ہوتی ہے، فقیری ہوتی ہے، یا کوئی بیمار باپ ہوتا ہے، کوئی بیمار بھائی ہوتا ہے، اب وہ اس کی وجہ سے پریشان حال رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ان کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے،
ایسے موقع پر یہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے قادیانی ہوں، چاہے ہندو ہوں، جو بھی ہوں غیر مسلم طاقتیں، وہ سب کیا ہے اس کے پاس جاتی ہیں، ان کا ہاتھ تھامتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کے بیماروں کا علاج کرتے ہیں، بے روزگار نوجوان ہیں تو ان کو روزگاری دیتے ہیں، جاب دلاتے ہیں، گھر نہیں ہے تو گھر بنا کر دیتے ہیں، بیمار ہے تو ان کا مفت میں علاج کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بھی آدمی اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اما المال فیما مضى ذکرہ، گزشتہ زمانے میں مال کو ناپسند کیا جاتا تھا کیونکہ مال آدمی کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، دنیا میں لگا دیتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں وَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، لیکن آج کے زمانے میں مال جو ہے مومن کے لیے ڈھال ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ تو ہمیں آج کل معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس لائن سے ہمارے اوپر یہ مسلم طاقتیں محنت نہ کر سکیں، ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ تو اس نیت سے اگر کوئی آدمی مالدار بننا چاہتا ہے تو یہ کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ تو اس نیت سے بھی ہمیں مالدار بننا ہے، صرف جو ہے لوگوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی عزت بٹھانے کے لیے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، یہ نیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو ہمارا مال کمانا بھی ثواب کا کام بن جائے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ عصری تعلیم۔ آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان میں ان کا جو بھی سلیبس ہوتا ہے، جو بھی نصاب ہوتا ہے، اس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کفریہ، شرکیہ باتیں۔ اب جو بچہ جس کو بنیادی تعلیم نہیں، مدرسے کی تعلیم نہیں، مکتب کی تعلیم معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، نماز کیا ہے معلوم نہیں، وہ جب ان اسکولوں میں جاتا ہے، ان کالجوں میں جاتا ہے تو وہ آسانی سے وہ باتیں قبول کر لیتا ہے، آسانی سے قبول کر لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے، اس لیے وہ بھی ان عقیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک رشتہ دار خاتون جو اپنے بچوں کو ہمارے گھر میں لایا کرتی تھی دین کی تعلیم دلانے کے لیے، ایک مرتبہ وہ روتی ہوئی آئی گھر کے اندر۔ میں نے پردے کے آڑ میں پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر کو اپنے بچوں کو لے کر آ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے 2 بچے غائب تھے، موجود نہیں تھے، بہت تلاش کیا تو دیکھا تو وہاں جہاں عیسائیوں کا بت ہوتا ہے وہاں میرے 2 بچے جو ہے گھٹنا ٹیک کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ میں نے جا کے بچوں کو مارا پیٹا تو بچے روتے ہوئے کہنے لگے اماں جان یہ کیا بری بات ہے، یہ تو ہم روزانہ اپنے اسکول میں کرتے ہیں، یہ تو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کار میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر تھا، تو ایک بچہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ دوڑ کر آیا اور اس پتھر کو راستے سے ہٹا کے بازو میں رکھ دیا۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اندر کتنے اچھے اخلاق ہیں۔ گاڑی کو رکوا کر بچے سے بات کیا، بچے کو بلا کر پوچھا بچے تیرا کیا نام ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان بچہ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم کو اس طرح راستے میں پڑے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر پھینکنے کا کس نے حکم دیا، کس نے بتایا؟ تو حضرت کہتے ہیں جب میں نے اس کا جواب سنا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یسوع خدا نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ، نام مسلمان کا، حلیہ مسلمان کا، لیکن عقیدہ دیکھیے یہ۔ تو اسکولوں میں، کالجوں میں جو ہے اس طرح سے ہمارے ایمان پر ڈالا جاتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کیا سیکھ رہے ہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چوتھی وجہ
مرتد ہونے کی نفسانی خواہش ہے۔ آدمی جب اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جو آیا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہی گمراہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہی گمراہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر ایک مؤذن صاحب تھے، بہت عرصے سے اذان دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مینار پر چڑھ کے اذان دینے لگے تو اچانک ایک نصرانی عورت پر ان کو محبت ہو گئی، نظر پڑ گئی، اچانک ان کو جو اس سے عشق ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے پڑ گئے تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک کہ تم نکاح نہ کر لو مجھ سے۔ مؤذن صاحب نے کہا کہ میں تیار ہوں، نکاح کر لوں گا۔ اور لڑکی نے کہا کہ میرے ابا اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم اپنا دین اسلام کو چھوڑ کے ہماری دین اسلامیت کو قبول نہ کر دو۔ مؤذن نے کہا کہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ وہ نصرانی ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اس سے شادی کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی روز شام کو کسی ضرورت کے تحت گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تو وہاں سے پیر پھسل کے نیچے گر گیا۔ اتنے دنوں سے اذان دیتا تھا لیکن کیا ہوا؟ انجام اس کا کیا ہوا؟ خاتمہ کس پر ہوا؟ کفر پر۔ اسی طرح سے بزرگوں اور دوستوں، مرتد ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری کافروں سے دوستی۔ نوجوان بچے ہوتے ہیں اسکول میں کالج میں پڑھنے والے، ان کو دیکھنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے ان کی دوستی کس سے ہے۔ اگر کافروں سے ہے تو ایک حد تک ہی ہونا، اتنی زیادہ محبت دوستی کے دلی دوستی ہو جائے، جو وہ کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ہمارے ایمان کی بھی خیر نہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور ایک وجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مرتد صرف مندروں میں جا کے گھنٹی بجانے سے نہیں ہوتا، بتوں کے سامنے جھکنے سے نہیں ہوتا، کبھی کبھار اسلام کے کسی معمولی حکم کے بارے میں ہلکا سے شبہ پیدا ہو جانے سے بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ اسلام کے کسی حکم کے بارے میں ہلکا سا شبہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کل بہت سے لوگ جو ہے سنیما دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اب اس میں جو ڈائلاگ بولے جاتے ہیں کبھی کبھی وہ شرکیہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون سا کلمہ کفر کا کلمہ ہے، کون سا کلمہ جو ہے شرک کا کلمہ ہے۔ اب وہی ڈائلاگ ہمارے بچے، ہماری عورتیں وہی باتیں جو ہے اپنی زبان سے نکالتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا ایمان باقی بھی ہے کہ نکل گیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ سارے اسباب ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی کہ دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے۔ ہاتھ میں انگار کا شعلہ، انگار کا ٹکڑا لینا جس طرح سے مشکل ہے، ویسے ہی اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایمان کو بچانے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء جن کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہے، وہ بھی ڈرتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری ساری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں کے سردار ہیں، وہ بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقے سے۔ اور دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو
ایمان والے انبیاء علیہ السلام جن کا خاتمہ یقینی طور پر ایمان پر ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ اتنی فکر کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ہم کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ امت جو ہے اس کی فکر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا، اے امیر المومنین، یہ جو شخص ہے یہ منافق ہے، میرے پاس جو لسٹ ہے منافقین کی اس میں اس کا بھی نام، لہٰذا آپ نماز پڑھانے مت جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، وہ پوچھتے ہیں اے حذیفہ کہیں میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ۔ تو کتنی فکر تھی حضرات صحابہ انبیاء علیہ السلام کو، اکابر اسلام دین کو۔ تو ہمیں بھی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کو اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ایمان سے بچانے کی جو ہے، ایمان ارتداد سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی طرف سے اسلامک اسکول، کالجز کھولیں، مکاتب کو مضبوط کریں، اسی طرح مدارس کو مضبوط کریں، اسی طرح سے اپنے گھر والوں، بال بچوں کے ایمان کی بار بار خبر لیتے رہیں، دین کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم سے پہلے دین کی تعلیم دینے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب